اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پیارے طلباء و طلبات، آج ہم لیکچر نمبر 12 اسلامیات لازمی جماعت دہم کے بارے میں جانتے ہیں۔ مشق ہے الدرس الاول جو سورہ احزاب کا کتاب کا صفحہ 62 ملاحظہ کیجئے۔ قرآنی حصہ ہے الکلمات والتراکیب، الفاظ اور معانی ہیں جو کہ یہ کلمات سبق میں گزر چکے ہیں، آپ جان چکے ہوں گے، صرف دہرائی ہے۔ زاغت ٹیڑھی ہو گئی، پیر گئی، گما گئی۔ ابتلیا آزمائے گئے، ٹیسٹ لیے گئے، جانچے گئے۔ اقوارن یہ قطر کی جمع ہے جس کے معنی ہے اطراف، سائڈز۔ یولون الادبار وہ پیٹ پھیریں گے، بھاگنے سے عبارت ہے، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا۔ یہ محاورہ ہے یولون الادبار وہ پیٹ پھیریں گے، یعنی بھاگ جائیں گے۔ یعصم بچاتا ہے یا بچائے گا، حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتے ہیں۔ یعصم بچاتا ہے، بچائے گا۔ حلم ہماری طرف آؤ۔ تدور اعینہم گھومتی ہے ان کی آنکھیں، ان کی آنکھیں گھومتی ہے، پھیر رہی ہے۔ اصل میں تدور کے معنی ہے گھومتی، یعنی گھومتی ہے۔ اعینہم ان کی آنکھیں، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہے، یعنی نظر دوڑاتی ہے ادھر ادھر خوف کے مارے۔ یغشا غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی آتی ہے۔ ہدادن تیز، پشتو میں ہم اسے تھیرا کہتے ہیں۔ الاحزاب احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ، جماعت، فوجیں۔ الاعراب بدو یا دیہاتی، دیہات کا رہنے والا، جمع لفظ ہے، دیہات کے رہنے والے۔ الحناجر حناجرتن حناجرن حنجرتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے گلا۔ عورتن کھلا یا غیر محفوظ۔ ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا، وہ نہ ٹھہرے، انہوں نے انتظار نہ کیا۔ تمتعون تمہیں پیدا دیا جاتا ہے یا تمہیں پیدا دیا جائے گا۔ المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، روکنے والے، جو خود نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی نہیں چھوڑتے، رکواتے ہیں اپنے ہاں، اس کو عربی میں کہتے ہیں المعوقین۔ المعوق اس کی واحد ہے اور المعوقین جمع لفظ ہے۔ اشحتن شحیح کی جمع جس کے معنی ہے بخیل، کنجوس۔ سوال نمبر 1 ہے، آگے صفحہ پہ سبق کی آیات کی روشنی میں بتائے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ آپ تشریح میں سن چکے ہیں، بنو نذیر کی یہودی قبیلے نے جلاوطن ہو کر، ملک بدر ہو کر انتقاماً جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے خلاف سازش پھیلائی اور خیبر کے باغات کا لالچ دے کر ان سے مدد مانگی۔ قریش مکہ روایتی اسلام دشمنی کی وجہ سے فوراً تیار ہوئے۔ بنی غطفان نے بھی بنو اسد
بنو مرہ اور بنو اشجع کے قبائل کے ساتھ ملائے. گویا یہ احزاب کا حملہ تھا، یعنی بہت سے قبائل مل کر. غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر 1200 گز لمبی خندق 5 ضرب 5 گز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 3000 صحابہ کرام نے کودے. ایک سخت چٹان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیندری ماری، اللہ اکبر کہا، 1/3 چٹان ٹوٹ گیا. فرمایا ملک شام کی کنجیاں مل گئی. پھر دوسری ضرب سے تیسرا حصہ ٹوٹ گیا. فرمایا ملک ایران کی کنجیاں عطا ہوئی. تیسری ضرب سے چٹان ریزہ ریزہ ہوا. فرمایا یمن کی کنجیاں ہاتھ آئی. کتنی صحیح پیشن گوئی آتی. یہ دشمن خندق دے کر حیران رہ گئے. ایسی اسٹریٹجی ان کے خواب و خیال میں نہ تھی. عمرو ابن عبد ود مشہور شاہ سوار اور جنگجو پہلوان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، جس نے اپنے گھوڑے کو خندق پر چھلانگ لگا کے دوسری طرف آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے پہ آئے اور زمین بوس کر دیا اس کافر کو. یہ 20 لوگوں پر باری شخص تھا، یعنی لوگ ان سے بہت توقعات رکھتے تھے. 9 مسلم یعنی نئے مسلمانوں میں نعیم بن مسعود رئیس بنی غطفان نے حکمت عملی کی بہترین چال چلی. انہوں نے بنی قریظہ اور کفار کا اتحاد تڑوایا اور بنو قریظہ نے پشت سے حملہ نہ کیا. آندھی کا طوفان اسی طرح بھی آیا کہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا. سخت سردی تھی. کفار کے لیے سامان رسد کی فراہمی انتہائی مشکل ہو گئی. حوصلے ویسے پست ہو رہے تھے. پھر خدا کی تائید دے کے کہ ایک رات سخت طوفان آیا کہ خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، ہنڈیاں الٹ گئی، دیگ الٹے ہوئے، گھوڑے رستے تڑوا کر بھاگ گئے. ابو سفیان جو اس ساری شرارت کا سرغنہ تھا، اپنے اونٹ پر سب سے پہلے بھاگا. اس کے پیچھے سب بھاگے. صبح مسلمان اٹھے تو ایک بھی دشمن وہاں موجود نہ تھا. فتح افواج خداوندی. آندھی کے ساتھ غیر مرئی یعنی نہ دیکھنے والا افواج کا بھی نزول ہوا، جو فرشتے تھے، جس نے سرائمگی کے یہ سارے حالات پیدا کیے. چمیگوئی یا لوگوں میں پیدا ہوئے. منافق شرمسار ہوئے. یہودیوں کو قتل کیا گیا. مسلمانوں کی شجاعت کی داغ بیٹھ گئی. مدافعانہ جنگ کا خاتمہ ہوا. سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ دراصل 2 سوالات ضم کی گئی ہے ایک سوال کے اندر. پرچہ میں اسی طرح بھی آ سکتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر صرف مسلمان یا مومنوں کی یا اہل ایمان کی طرز عمل بیان کیجئے. اسی طرح بھی آ سکتا ہے کہ صرف منافقین کا طرز عمل بیان کیجئے، اور دونوں کو ملا کے اسی طرح بھی آ سکتا ہے سوال کہ جس طرح کے کتاب میں ہے کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا. تو اگر الگ الگ ہے تو جواب الگ دینا ہے، اگر اکٹھے ہے تو یہ جواب اکٹھے دینا ہے. یہودیوں کی سازش سے جواب ہے، یہودیوں کی سازش سے قبائل عرب اور قریش نے مدینہ پر احزاب کی شکل میں بھرپور حملہ کیا. قرآن حکیم نے نقشہ پیش کیا کہ انہوں نے تم پر اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے حلہ بول دیا، یعنی حملہ کر دیا. مارے دہشت کی آنکھیں پترا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی تنگ ہونے سے عبارت ہے، اور تم اللہ کے متعلق گمانوں میں پڑ گئے. اس موقع پر ایمان والوں کو آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا، اور وہ اس میں صادق نکلے اپنے وعدوں میں. دوسری طرف منافقین کا طرز عمل یہ تھا
آزمائش کی یہ گھڑی بڑی سخت تھی، امتحان کی اس بٹی سے مسلمان کندن بن کر نکل رہے تھے، یعنی سانپ سونے کی طرح۔ جو منافق تھے وہ ننگے ہو رہے تھے، شرمسار ہو رہے تھے، اور ان کے منافقت کے کئی غلیظ پہلو سامنے آ رہے تھے۔ وہ دل میں خوش تھے، وہ مسلمانوں کی بربادیوں کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، یہ غلط فہمیاں اور افواہیں پھیلا رہے تھے۔ کہا گئی قیصر و کسریٰ کے ممالک کی فتح کی نوید، یعنی وہ خوشخبریاں جو نعوذ باللہ یہ رسول ہمیں بتاتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ پر فتح حاصل کریں گے، تو یہ لوگ تو اپنا دفاع ابھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ منافقین یہ افواہیں پھیلا رہے تھے، اب تو اپنی جان کے لالے تمہیں پڑ رہے ہیں۔ حضا سرائی میں منافق بصیر بن معقب پیش تھا، یعنی بہت سے لوگ اس میں پیش تھے، لیکن منافقین میں سے بصیر بن معقب یہ زیادہ یہ افواہیں پھیلا رہے تھے، لوگوں میں یہ باتیں کر رہے تھے، گڑ رہے تھے۔ خوف و ہراس کا حال یہ تھا کہ غرض منافقین مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، عجیب مشورے دے رہے تھے، میدان چھوڑ کر گھر چلو، یہ دشمن کی ٹھاٹیں مارتی ہوئی فوجیں دیکھو۔ کمزور دل لوگ کسکنے بھی لگ گئے، کوئی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر محفوظ نہیں، کوئی کہتا بنو قریظہ والے پیچھے سے بال بچوں پر حملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈار باندھ رہا تھا۔ قرآن حکیم نے فرمایا، اے محبوب انہیں کہو اگر تم موت اور قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو کیا ہمیشہ زندہ رہو گے؟ آج نہیں تو کل موت نے تو آنا ہی ہے۔ چند روزہ زندگی پر بزدلی اور نامردی کے مہر لگاتے ہو۔ آزمائش میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ تھا جو سچے اور پکے تھے اسلام میں۔ آزمائش کی اس سخت گھڑی میں جبکہ شدید محاصرہ تھا، سخت سردی تھی، پاکہ کشی تھی، یعنی بھوک کے مارے، خوف و دہشت کی فضا تھی، مسلمان خوب جھنجھوڑے گئے، ان کو جھٹکے دی گئے، لیکن مسلمانوں نے شاندار کردار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے عظیم صبر و تحمل سے کام لیا، سخت بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، وعدے توڑ دیے تو کچھ سرائے میں کی پھیلی۔ کمزور دل مسلمان گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے، کئی نے پوچھا بھی نہیں، لیکن عاشقان باسپا سرپروشان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے، ان کے پاس پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، خوف و ہراس قریب بھی نہ پٹکا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جواب ہے المعوقین۔ آیت کریمہ میں المعوقین سے مراد وہ منافق تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، مگر بے باطن یہودیوں اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ملے ہوئے تھے۔ حقیقت میں ان کے متعلق فرمایا گیا، علق اعوق باز رکھنے اور روکنے کے معنی دیتے ہیں، معوق روکنے والا، خوف و ہراس پھیلانا۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ محض دھوکہ ہے، یعنی صرف دھوکہ ہے۔ وہ افواہ پھیلا رہے تھے کہ اے اہل یثرب، ابو سفیان اور اس کے لشکر کے لیے تم ایک لقمہ تر ہو، یعنی آپ اس کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہو، تم کو نگل لے گی، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ مختلف بہانے بنائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یہ آتے تھے پیغمبر کے ہاں اور یہ بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ایسا حقیقت میں نہ تھا۔ وعدے سے پھرنا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ فرار کا موقع تلاش کرنا، مختلف طریقوں اور حیلے بہانے سے فرار کا
بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے تھے، موت اور قتل سے بھاگتے تھے، ان سے کہا گیا کہ کیا کوئی موت سے بھاگ سکتا ہے؟ موت تو آنی ہی ہے، پھر بزدلی کا نشان کیوں ماتھے پر سجاتے ہو، اپنے پیشانے پر دکھاتے ہو؟ لوگوں کو اکسانا، وہ لوگوں کو اکساتے تھے، ابھارتے تھے کہ ہماری طرف آؤ، میدان جنگ چھوڑ دو، اس میں بلائی ہے، اس میں اچھائی ہے تمہاری لیے۔ خوف کے وقت ان کی حالت، ایسے وقت میں وہ آنکھیں گھما گھما کر آپ کو دیکھتے تھے گویا ان پر موت کی غشی آ رہی ہو۔ خوف جاتی ہی طرار زبان کا استعمال، جب خوف جاتا رہتا تو یہ انتہائی لالچ کے تحت مال کی توقع کرتے، یہ ایمان کی نعمت سے عاری تھے، یہ ایمان کے روشنی سے خالی تھے، اور اس وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ ان کے سروں پر احزاب کا خوف طاری تھا، ہر وقت اضطراب کی کیفیت سے گزرتے تھے کہ احزاب سر پہ نہ آ جائے، اور اگر آ جائے تو باہر صحرا میں بھاگ کر پناہ لینے کی خواہش کیا کرتے تھے کہ وہاں سے ان کو مسلمانوں کی بری خبریں ملتی رہی اور وہ خوش ہوتے رہے۔ اگر یہ موجود بھی ہوتے تو لڑتے کہاں تھے؟ یہ میدان جنگ میں ہوتی بھی تو بہت کم لڑتے، وہ مسلمانوں پر دبائر اور برے انجام کے خواہش رکھتے تھے۔ تمت بالخیر۔